بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 111 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الوکالہ باب عزل الوکیل کو شروع کریں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ اس مختصر سے باب میں وکالت ختم ہونے کے اسباب کو ذکر کریں گے۔ تو آج کی اس سبق کا اور پورے اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ وکالت کو باطل کرنے کے ختم کرنے کے کل 8 اسباب ہیں۔ پہلا سبب العزل الحقیقی، عزل حقیقی یعنی موکل وکیل کی طرف یہ پیغام بھیج دے کہ میں نے آپ کو معزول کر دیا ہے، تو جب وکیل کو اپنے معزولی کا علم ہو جائے گا، یقین ہو جائے گا، تو وہ اس سے وکالت باطل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ دوسرا سبب موت الوکیل او الموکل، وکیل یا موکل میں سے کسی ایک کا فوت ہو جانا، مر جانا، اس سے بھی وکالت باطل ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں میراث نہیں چلتی۔ تیسرا سبب جنون احد الفریقین، دو فریقوں میں سے وکیل یا موکل میں سے کسی ایک کا مجنون ہو جانا، پاگل ہو جانا۔ تیسرا سبب الموت الحکمی، موت حکمی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص دار اسلام سے دارالحرب کی طرف مرتد ہو کر چلا جائے تو اس پر موت کا فیصلہ ہو جاتے ہیں، موت حکمی اس کو کہتے ہیں۔ تو موت حکمی سے بھی یعنی کسی مسلمان کا نعوذ باللہ مرتد ہو کر دارالحرب چلے جانے سے بھی وکالت باطل ہو جاتی ہے، چاہے وکیل ہو یا کہ موکل ہو۔ اور پانچواں سبب انتہاء الشرکت، دو شریک شرکت عنان ہے جس میں دونوں شریکین ایک دوسروں کے لیے شریک ہوتے ہیں یا کوئی اور شرکت ہے، تو جب وہ عقد شرکت ختم ہوگی تو اس سے وکالت بھی باطل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور چھٹا سبب ہے العجز، یعنی موکل کوئی ایسا مکاتب ہے کہ جو عقد کتابت ادا کرنے سے، مال کتابت ادا کرنے سے عاجز ہو جائے، تو اس سے بھی اگر اس نے وکیل بنایا ہو تو وہ عقد وکالت ختم ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ الحجر، عبد معزون ہے، اس پر آقا نے پابندی لگا دی، اجازت اس کی ختم ہوگی، اور اس نے کسی کو وکیل بنایا ہو تو عقد وکالت اس کی پابندی سے ختم ہو جائے گی۔ فوات محل الوکالت، محل وکالت کا فوت ہونا۔ محل وکالت کے فوت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا اس کو وکیل بنایا ہے، مثلا کہ میرے غلام کو فلاں جگہ سے فلاں جگہ منتقل کر دو، یا فلاں بندے کے پاس میرا جانور ہے وہ لے کر آ جاؤ، یا گاڑی ہے اور وہ حادثے میں تباہ ہو جائے، ختم ہو جائے، تو یہ فوات محل الوکالہ کا مطلب ہے۔ اس سے بھی جو ہے وکالت ختم ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے۔ تو یہ 8 اسباب مصنف علیہ الرحمہ آج کے اس سبق میں تفصیلاً ذکر کریں گے۔ عزیز طلباء، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، باب عزل الوکیل وتبطل الوکالۃ بعزلہ ان علم بہ وموت احدہما وجنونہ مطبقا مسبقا ولحوقہ مرتدا وافتراق الشریکین وعجز موکلہ لو مکاتبا وحجرہ لو معزولا وتصرفہ بنفسہ۔ مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں باب عزل الوکیل، یہ باب ہے وکیل کو وکالت سے معزول کرنے کے احکام کے بیان۔ تو فرماتے وتبطل الوکالۃ بعزلہ، وکالت باطل ہو جاتی ہے وکیل کو معزول کرنے سے، یعنی موکل جب بھی چاہے، جس وقت چاہے، اگر اپنے وکیل کو وکالت سے معزول کرے تو وہ معزول کر سکتا ہے۔ لیکن جب وکیل نے اس کو عقد وکالت سے معزول کر دیا، لیکن جب موکل نے وکیل کو عقد وکالت سے معزول کر دیا تو اس کا معزول ہونا اور عقد وکالت کا باطل ہونا یہ موقوف ہوگا ان علم بہ
وکیل کے علم پر، اگر وکیل کو اپنے معزول ہونے کا پتہ چل گیا تو فرماتے ہیں اس وقت عقد وکالت باطل ہو جائے گی. اگر اس کو علم نہ ہو تو اس وقت تک یہ جو بھی عقود وغیرہ کرے تو فرماتے ہیں وہ عقود اس کے نافذ ہوں گے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وکیل موکل کے معزول ہونے کے فوراً بعد معزول ہو جائے گا اگرچہ اس کو معزول ہونے کا علم نہ ہوا ہو، اور یہی قول امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی سے ہے. ہماری دلیل یہ ہے کہ اس کو مصنف علیہ الرحمہ نے اس کو موکل نے اپنے تصرف سے روکا ہے، تصرفات سے روکا ہے. معزول ہونے کا مطلب یہی ہے. تو تصرفات سے روکنے کا حکم اسی وقت ثابت ہوگا کہ جب اس کو اس تصرفات سے روکے جانے کا علم بھی ہو، اس لیے کہ اس کے بغیر تو اس کو شریعت نے ہر قسم کے تصرف کی اجازت دی ہے. تو فرماتے ہوا تبطل الوکالت، اور وکالت باطل ہو جاتی ہے بعزلہ، موکل کے وکیل کو معزول کرنے سے، ان عالم بھی، اگر موکل وکیل کو اپنے معزول ہونے کا علم ہو جائے. وموت احدہما، اسی طرح وکیل اور موکل میں سے اگر کسی ایک کو موت آ جائے، کوئی ایک مر جائے تو اس سے بھی عقد وکالت باطل ہو جاتی ہے. وجنونہ مطبقا یا مطبقا، جنون کہتے ہیں پاگل ہونے کو، اور مطبق یا مطبق دونوں طرح اس کو پڑھا جا سکتا ہے. جنون مطبق اس جنون کو کہا جاتا ہے جو 1 مہینے تک پے در پے انسان پر طاری رہے اور اس میں انسان کا عقل کام نہ کرے، تو اس کو جنون مطبق کہا جاتا ہے. یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا مذہب ہے کہ انہوں نے جنون مطبق یا جنون مطبق کے لیے 1 مہینے میعاد قرار دیا ہے. اور ایک روایت میں کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی نے 1 دن اور 1 رات جو ہے میعاد مقرر کیا ہے. اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ پورا سال اگر وہ اس حالت میں رہے کہ اس کا عقل کام نہ کرے تو فرماتے ہیں تب وہ جنون مطبق ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا. برحال مفتبی قول امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا پہلا قول ہے کہ 1 مہینے تک اگر کوئی انسان اس حالت میں رہے کہ اس کا عقل دماغ کام نہ کرے تو یہ جنون مطبق ہوگا. اور اس سے اگر یہ جنون مطبق چاہے یہ جنون وکیل پر طاری ہو یا موکل پر تو 1 مہینے کے بعد ان کی عقد وکالت باطل ہو جائے گی. وَلُحُوقِهِ مُرْتَدًّا، اگر وکیل یا موکل میں سے کوئی ایک مرتد ہو کر نعوذ باللہ من ذالک چلا جائے دار الحرب، تو اس دار الحرب میں لحوق کے ساتھ ہی عقد وکالت باطل ہو جائے گی. وَلُحُوقِهِ، وکیل یا موکل کا لاحق ہونا دار الحرب میں حربیوں کے ساتھ مل جانا اس حال میں کہ مرتدن وہ مرتد ہو. مرتدن یہ حال واقع ہے لحوقہ کی ہی ضمیر سے. اگر مرتد نہیں ہوا ویسے چلے گئے تو اس سے عقد وکالت باطل نہیں ہوگی. وافتراق شریکین، 2 شریک ہے شرکت عنان سے یا کسی اور کام میں شریک ایک دوسرے کے وکیل ہیں، تو جب عقد شرکت ختم ہو جائے گی تو اس سے ان کی عقد وکالت بھی باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ ان کی عقد وکالت موقوف تھی شرکت پر. جب شرکت نہیں رہی تو وکالت بھی باطل ہو جائے گی. وعجز موکلہ لو مکاتباً، اور موکل اگر مکاتب ہو اور وہ مکاتب نے کسی کو وکیل بنایا ہو اور پھر یہ مکاتب عاجز آ جائے اور اب بدلی کتابت ادا نہ کر سکے تو پھر دوبارہ غلام بن جائے، تو اس کے عاجز آ جانے سے عقد کتابت ادا مالی کتابت ادا کرنے کی وجہ سے اس سے بھی عقد وکالت باطل ہو جائے گی. عاجز موکلی، اور موکل کا عاجز آ جانا لو مکاتبن اگر وہ مکاتب ہو. وحجری، اور اسی طرح اگر موکل کوئی غلام ہے جس کو آقا نے تجارت کی اجازت دی ہے اس پر اگر پابندی لگ جائے تو وحجری، اس کی پابندی سے بھی عقد وکالت باطل ہو جائے گی لو معزونن اگر وہ عبد معزون ہوں. وتصرفہ بنفسہ، یہ 8واں سبب ہے اور اس کا مطلب ہے فوات محل الوکالہ، یعنی محل وکالہ اگر
فوت ہو جائے۔ محل وکالت فوت ہونے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ موکل بذات خود اس کام میں تصرف شروع کر دے۔ مثلا پہلے کسی کو وکیل بنایا تھا کہ آپ نے میری گاڑی جو ہے کراچی سے حیدرآباد لے کر جانی ہے، اور پھر خود ہی گاڑی میں بیٹھ کر اس کو لے جا رہا ہے، تو محلی وکالت فوت ہو گیا، تو اس سے بھی عقد وکالت باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر محل وکالت غلام ہے وہ مر جائے، یا باندی ہے وہ فوت ہو جائے، یا گاڑی ہے وہ حادثہ میں تباہ ہو جائے، جل جائے وغیرہ ذالک، تو محل وکالت کے فوت ہونے سے عقد وکالت باطل ہو جائے گی۔ مصنف علیہ الرحمہ نے محل وکالت فوت ہونے کی یہ ایک مثال ذکر کی ہے، وتصرفہ بنفسہ، موکل کا خود بخود اس محل وکالت میں تصرف کرنے سے وکالت باطل ہو جائے گی۔ تو عزیز طلبہ کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے باب عزل الوکیل، یعنی وکیل کے معزول ہونے کے اسباب کو ذکر کیے۔ کل 8 اسباب ذکر کیے ہیں جو میں نے سلائڈ میں آپ حضرات کو بطور خلاصہ کے لکھوا دیے ہیں، یہ آپ حضرات زبانی یاد کریں۔ کل انشاءاللہ یہ اسباب بطلان وکالت کے 8 اسباب میں انشاءاللہ آپ حضرات سے زبانی سنوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔